تمہیں میں نے اسی دن کہہ دیا تھا جب حکومت نے ڈرامہ لگایا. ڈرامہ نہیں لگا رہے یہ او یار یہی ہوتا ہے نا. دیکھو انہوں نے تو یار قانون بات سنو میری, خدا کا واسطہ ہے یار, ہم کب تک جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے. سیدھی سی بات ہے کہ یہ بنتے ہیں سیاسی سارے لوگ, جمہوریت کے بھی مامے بنتے ہیں, چیمپئن ہے. اور یہ بات تسلیم کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا کہ جمہوریت جو ہے, جمہوری کلچر ہمارے ہاں نئی پود کیوں نہیں آ رہی سیاست میں نمایاں. ہم نے سیاستدانوں کو گندا اتنا کرتے کوئی بننا نہیں چاہتا. چلو اس کے باوجود جو بننا چاہتے ہیں, دیکھو نا, تم یہ بات تو تسلیم کرو گے کہ 8 فروری کے انتخاب نے بہت سارے نئے چہرے آگے کیے ہیں. مثلا 8 فروری سے پہلے مثال کے طور پر شعیب شاہین سوچ سکتے تھے کہ وہ اسلام آباد سے کھڑے ہو جائیں؟ نو نو نو. ہارے یا جیتے, ہروائے گئے یا جتوائے گئے, بھول جاؤ اس بات کو. بٹ دا ویری فیکٹ, بیرسٹر گوہر صاحب, وہ جو مروت صاحب آئے ہیں نا بندے. اچھا, اب اس سے بھی زیادہ بہت بڑی کھیپ آ سکتی ہے. صرف ایک کام کریں, پاکستان کا موسٹ ایجوکیٹڈ سٹی ہے اسلام آباد. یہاں پہ یار ایک ماڈل آپ ایک لوکل گورنمنٹ بنا دیں. حالت یہ ہے, آپ کو یاد ہے جنرل مشرف صاحب آئے تھے 7 نکاتی ایجنڈا لے کر. جنرل تنویر نقوی صاحب کو وہ ارسطو سمجھتے تھے کہ وہ پلیٹو ہیں ان کے جو لکھے ہیں, نیو ریپبلک بنائے. انہوں نے دہائی مچا دی کہ پوری ڈی سی کا سسٹم ختم کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ایک شہر کو ٹچ نہیں کیا. وہ کون سا تھا؟ اسلام آباد. وائی؟ ارے یہاں تو سی ڈی اے کا کنٹرول ہونا چاہیے شہری امور پر. بیوروکریسی, پلاٹ, بلڈنگوں کی یہ. سر اس وقت جو شہر کا عالم ہے, آپ یہ دیکھیے, یہ اوور پاسز بن گئے, انڈر پاسز بن گئے, آپ نے اپنی طرف سے بڑی فاسٹ کنیکٹیوٹی دے دی نا. ایک جگہ کنٹینر لگتے ہیں, پورا شہر بلاک ہو جاتا ہے. سر جی یہ سیاستدان سمجھتے نہیں ہیں یار. خدا کا واسطہ ہے, جلد از جلد کرواؤ, کیا ہو جائے گا. یہ کوئی بھی نہیں کروانا چاہتا. یہ نہیں کہ میں اس حکومت کو برا بھلا ہم کہتے ہیں. نا وہی نا. اسی لیے دیکھو نا اب کیا صورت ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہی چہرے دیکھ دیکھ کر یہ تھک گئے ہیں ہر وقت ہم نے. اب مثال کے طور پر یہی مشرف صاحب نے جب وہ کیا تھا گراس روٹس ریولوشن, بلوچستان میں کافی عرصہ خاموشی رہی نا. جو پہلے 2-3 سال گزرے اس میں بلدیاتی نمائندوں نے کافی کام کیا. 1 منٹ میرے پاس. اس کے بعد پتہ ان کا نام کیا مشہور ہو گیا تھا؟ اروپ تروپ. اروپ تروپ کہتے ہیں جب یہ جھاڑو زمین پہ پھیر رہے ہو نا, مال پانی. ٹھیک. اچھا, ان دنوں آپ کو یاد ہوگا وہ کون تھی, زبیدہ جلال صاحبہ. وہ میں ان کو لکھتا ہوتا تھا ڈاٹر آف دی کوسٹ. ایجاد ہوئی تھی, آئی اور گئی. کیوں کہ گراس روٹس کی نہیں تھی. اچھا, وہ جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا مرحوم مشرف صاحب نے, وہ کامیاب ایکسپیریمنٹ تھا. اس لیے وہ کامیاب نہ ہو پایا کہ جیسے ہی انہوں نے 2002 کے الیکشن کروائے تو ان کے جو صوبائی وزیر اعلیٰ تھے از قسم پرویز الہی صاحب, ساڈے بلے کی رہ جانا. آہستہ 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 وہ کنٹرول. اچھا, ان کے سب سے بڑے پولیٹیکل ایڈوائزر کون تھے؟ ایک ٹاپ کے بیوروکریٹ مرحوم طارق عزیز صاحب. ٹھیک. ادھر کون بیٹھے ہوئے تھے پنجاب میں؟ رندھاوا صاحب. وہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اختیار جس کے پاس ہو نا وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. اور اس ملک میں اور سیاسی جماعتیں اپنی نگرانی میں, اگر آپ نے 2 مرتبہ اسلام آباد میں الیکشنز کروا دیے اور ایک آپ نے اچھی افیکٹو, دیکھو اب ان کو خطرہ ہے نا کہ پی ٹی اے کی حکومت آ جائے گی. یار کیا ہو جائے گا, حکومت تھوڑی آئے گی. اسلام آباد میں او یار دلی کو رول کر رہا ہے کیجریوال کتنے عرصے سے. اس کے پاس تو وہاں کی پولیس کا کنٹرول نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے وہاں پہ تعلیم کا نظام اتنا اچھا کر دیا ہے, بجلی مفت ہے گھروں میں, بہت کم ریٹس پہ. بہت. کیا ہوا؟ نہیں تو کیا فرق پڑا؟ وزیر اعظم تو اب بھی وہی ہے نا, باوجود اس کے کہ ابھی انتخابات سے قبل مسائل میں اتنی گری ہے. وہاں نریندر مودی اتنا اسٹرانگ تھا, اب اس کو آپ شہباز شریف سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے نا. ان کے تو مسائل اتنے کہ ایک اختر مینگل کے استعفے نے نیندیں اڑا کے رکھ دی. سر اس
آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں الیکشن کروائیں. آپ کو پتا ہے کہ اختر مینگل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو استعفیٰ دے رہا ہوں یہ اس نظام کے خلاف دے رہا ہوں جس کا حصے میں میڈیا بھی شامل ہے. مطلب میں اور آپ بھی ان کے استعفے کے ذمہ دار ہیں ان کی نگاہ میں. اچھا ہم تو ویسے ہی ذمہ دار قرار دے دیے نہیں جاتے ہے وہ تو ہم کہاں سے ہیں یار؟ کیا بات کر کیوں ہمارا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی پلر شلر نہیں ہوں. نہیں ہوں نا. اگر میں پلر نہیں ہوں تو میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں. ذمہ دار تو وہی ہے نا جو چار شکر ہے آپ نے اپنی اوقات پہچانی. جو شخص بلوچستان کے مسئلے کو سمجھتا ہے، جمہوریت کا درد محسوس کرتا ہے، اس سب کو اس استعفے کا شدید افسوس اور دکھ تھا. اچھی بات یہ تھی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے آج بنانے کی کوشش کی. دونوں کے علیحدہ علیحدہ اعلیٰ سطحی وفد ان کے لاج کے اندر، ان کے گھر مطلب جو اسلام آباد میں، وہاں گئے. لیکن جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، کل بھی میں پوچھنا چاہ رہا تھا بار بار آپ سے کہ کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا. آپ نے کچھ وجوہات بتائیں. آج سردار اختر مینگل کو انہی وجوہات پر انہیں راضی کرنے کا کہا گیا کہ جو آپ چاہیں گے، جیسے آپ چاہیں گے، آپ کو موقع بھی دیا جائے گا اور آپ کی بات سنی جائے گی. مگر اختر مینگل صاحب مانے نہیں ہیں سر. یہ اس قدر سخت ہو گئے ہیں، میں سمجھ نہیں پایا یہ بات. کیا وہ واقعی نہیں مانیں گے یا حکومت اور اپوزیشن دونوں ناکام ہو گئے ان کو راضی کرنا میں؟ میری دل سے یہ خواہش ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں سر انتہائی دیانتداری سے، میں چاہتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں. سمجھ آ گئی؟ مطلب استعفیٰ واپس لے لیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہایت. لیکن مجھے یہ شک پڑ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں نے آج کا پروگرام کرنے سے پہلے آپ کی بھی مدد میری شامل حال رہی. ہم دونوں نے خوزدار ورڈ وہاں کے لوگوں سے بات کی ہے نا. جتنے ممکن ہم جا سکتے تھے کہیں گراس روٹس لیول کے اوپر، ہم نے ان سے رابطہ کیا. یہاں اسلام آباد میں بیٹھے وہاں لوکل لوگوں سے بھی ہم نے کی. فائن. اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ لوگ آج کل ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے کتنے محتاط ہوتے ہیں. لیٹس پلیز ٹھیک ہے نا بات. اب وہاں پہ جو ریئیکشن آیا ہے، وہاں پہ ان کو بے تحاشا پذیرائی ہوئی ہے اس فیصلے کی. وہ لوگ بھی جو کہ ان کے مقامی سطح پر مخالف تھے، ان کے حلقے میں بھی ان کے حلقے میں انہوں نے بھی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی، اس میں سب سے اہم بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جب واقعات ہو رہے تھے تو انہی دنوں میں ضلع خوزدار ہی کے 4 نوجوان جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور بعد ازاں ان کی لاشیں وثق شدہ ملے. تو ان کا ذکر ان کا چونکہ انہوں نے ذکر کیا تھا. اب اس میں پرابلم یہ ہو رہا ہے ایک تھوڑا سا، مگر ان کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ کافی ضدی آدمی ہیں. سردار عطا اللہ مینگل، اللہ بخشے انہیں، جن کا آپ نے ذکر بھی پرسوں کیا، وہ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے بعد کافی عرصے کے لیے لندن چلے گئے تھے. وہاں انہوں نے کچھ عرصہ وہ کانفیڈریشن وغیرہ بنانے کی باتیں بھی کی بجائے فیڈریشن کے. ممتاز بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ کے ساتھ مل کے. اس کے بعد لیکن جب وہ وطن لوٹے تو وہ بالکل گوشہ نشیں ہو گئے تھے. میں نے بطور صحافی کبھی بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کبھی کسی چیز کے لیے میں نے کوئی لابنگ نہیں کی. یعنی کہ آئیڈیا تھرو کیا لیکن اس کو پرسو نہیں کیا. ایک واحد آئیڈیا تھا جب 2013 میں حکومت تبدیل ہوئی تو میری بڑی خواہش تھی کہ سردار عطا اللہ مینگل صاحب کو پاکستان کا صدر بننے کے لیے رضامند کیا جائے. رضامند کیا جائے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس بات کو نواز شریف صاحب کے حلقوں تک یہ بات گئی اور میاں صاحب نے عطا اللہ مینگل صاحب سے رابطہ کیا. لیکن عطا اللہ مینگل صاحب میاں نواز شریف صاحب نے جی خود اور عطا اللہ مینگل صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم ہونا بے معنی ہے، اختیار کہیں اور ہے. یہ ان کا یعنی ریکارڈ کی بات. یہ 2013 میں انہوں نے کہا. یہ یعنی ریکارڈ کی بات ہے. انہوں نے کہا بہت شکریہ. پھر میں نے انہیں اپنے شو میں بھی لیا اور انہوں نے یہی باتیں زیادہ تفصیل کے ساتھ میرے ساتھ بیان کی. اب ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نوجوان بیوہ جو ہے وہ بیچاری اپنے فیٹ سے تو ریکنسائل کرنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن محلے دے اونترے منڈے نہیں رہنے دیتے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک خاص مخلوق نازل ہو چکی ہے
جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ یوتھ بلج کے نمائندے ہیں، ان کے ذہن بڑے تازہ ہیں، بہت فریش ہیں، اور بخدا اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں نا تو میں انہیں کہوں کہ یار یہ بلوچستان کا نقشہ، اس پہ شہروں کے نام نہیں ہے، مجھے 3 کام کر دو، مجھے ڈاٹس لگا دو کہ قلات کہاں ہے، مستونگ کہاں ہے، ہاں، اور تربت کہاں ہے۔ یہ ورڈ کس کی تحصیل ہے؟ بخدا نہیں بتا پائے۔ اب وہ باقاعدہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے تئیں یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ لڑے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ کوئی اب ان کا والی وارث نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے ابلاغی جنگ بنائی تھی وہ خود آج کل یہ کہ مشکل میں ہے۔ بہرحال اور کہا جی یہ سب ایسے ڈرامہ لگا رہے ہیں اختر مینگل، انہوں نے دیکھا یہ ان کی دکان چل رہی تھی وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور وہ کیس تو جو ہے وہ چک لیا ڈاکٹر مہرنگ نے، ان کے پلے کچھ نہیں رہا۔ اب یہ اٹینشن اپنی سیکھ کرنے کے لیے یہ باقاعدہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ سر اب آپ مجھے بتائیے، میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ان کے پاس گئی ہے نہایت خلوص سے گئی ہے، حکومت بھی نہایت خلوص سے گئی ہے۔ اچھا، اور خالی حکومت نہیں گئی ہے، دیکھیے ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگ باریکیوں میں غور نہیں کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیکب آباد کے بلوچ اعزاز جھاکرانی کو بھیجا ہے اسی وفد میں، جو یعنی کہ یہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تھے۔ بابو مسلم لیگ نون کا وفد نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، فائن، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک بلوچ کو بھیجا گیا ہے کہ یار جاؤ جا کے مناؤ، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی کہ جی حکومت کا مسئلہ، ہمارا تو چیف منسٹر ہے وہاں پہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ تو مان رہی ہے نا حکومت۔ میرا تو ارے یہی بنیادی حکومت سوال ہے صرف یہ آپ سے، کہہ رہی ہے کہ آپ بلوچستان پہ جو بھی خطاب کرنا چاہیں گے کھل کے کریے آپ، کھل کے کریے۔ تو پھر یہی کل مطالبہ۔ عدنان تم نے جو مجھے برا بھلا کہنا ہے بسم اللہ، بات ازاں پرائم منسٹر آپ کی بات سنیں گے، یہ بھی کچھ آیا ہے، مولانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا کریں۔ کہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بس میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دیکھو وطن عزیز میں عرصہ ہوا ایک ترمیم ہو چکی ہے جسے 18ویں ترمیم کہتے ہیں، صوبائی خود مختاری۔ اس کے تحت اختیارات جو ہیں نام نہاد طور پر وہ کہاں منتقل ہو گئے۔ صوبوں میں اگر کوئی واقعتاً اختر مینگل صاحب کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتا ہے، ان کو رضامند کرنا چاہتا ہے، تو کون روک رہا ہے بلوچستان کے چیف منسٹر کو کہ وہ ایک جہاز پکڑے؟ اپنا ہی ان کا تو جہاز ہے۔ ان کے مطالبات اختر مینگل صاحب کے وفاقی حکومت سے ہیں۔ اچھا، کوئی ترقیاتی اسکیم پھنسی ہوئی ہے؟ نہیں، بلوچستان کے مسائل وفاقی حکومت سنے، اس میں صوبے کا تو کوئی لینا اچھا، نہیں۔ صوبے سے۔ میں تو یہی سمجھا۔ اچھا چلو، اچھا یہ بتائیے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب، سر ان کا کوئی بیان آیا ہے نہیں، کوئی بیان نہیں آیا۔ کہ یہ آئیں نہیں، اس طرح مت کریں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ان کے سیاسی اختلافات نہیں، ہیں، کوئی ایسا بیان نہیں ہے۔ ہماری نمائندگی نہیں، ہونی کوئی۔ چاہیے، ٹھیک ہے، وہ میری جماعت سے تعلق نہیں رکھتے۔ آپ کا ماننا ہے کہ وہ بلوچستان حکومت ان کو راضی کر سکتی ہے، ان کے مسائل سن سکتی ہے؟ تو مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں لنکڈ وفاق سے ہے نا سر۔ سر ایک بات ہو گئی نا، لیکن اگر فرض کریں کہ اگر وہ کہیں کہ سر ٹھیک ہے آپ کے ساتھ اختلافات ہیں، میرے نظریاتی اختلافات ہیں، میں آپ کی ایک بات سے بھی ایگری نہیں کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود سر آپ ایک قداور آدمی ہیں اور آپ ہماری آواز ہیں، آپ ہمارے خلاف، آپ میرے خلاف بولیں، جتنی تنقید کرنی ہے قومی اسمبلی میں جائیں۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اپنی جماعت کا اجلاس بھی بلا رکھا ہے۔ وہ کل نہیں ہو رہا، یہ میں نے ری چیک کر جی، وہ ظاہر ہے کہ بھئی آج لوگ باغ آ رہے تھے، اور پھر یہ اس وقت تک فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک یہ ان کی جماعت کا اجلاس نہیں ہوتا۔ پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ان کو جانا پڑے گا کوئٹہ۔ میرا خیال ہے کہ نہ صرف ایگزیکٹو کمیٹی کا، شاید وہ جنرل کونسل تک بھی، یعنی کہ وہ زیادہ وسیع، یعنی پنڈال لگے، ٹھیک، اور وہ فیصلہ کرے گا۔ اور اس وقت جو فضا جو میں نے جو محسوس کیا بلوچستان کو سمجھتے ہوئے،
اس میں یہ ہے کہ ان کو پیغام یہ مل رہا ہے کہ سر ڈٹ جائیں. پیغام کہاں سے مل رہا ہے؟ ان کی کانسٹیٹوئنسی سے بیک ہوم. ہاں وہ تو آپ نے بتایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف آپ جائیں بلکہ آپ ایسا کریں، ان کی جماعت کے ایک سینیٹر بھی ہیں محمد قاسم صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سر اگر واضح پیغام دینا چاہتے ہیں نا کہ جی یہ پارلیمان جو ہے ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہے، تو آپ ان سینیٹر سر صاحب کو بھی کہیں، محمد قاسم کہ وہ استعفیٰ دیں. صاحب کہ آپ بھی استعفیٰ دیں. اور ایک ان کا MP ہے جہاں زیب مینگل. ورڈ سے ہی. اب ان کی پارٹی کے اندر، ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر یہ بڑھ رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ فوراً ہی رضامند ہو جائیں، آ کے ایک آدھ تقریر کر لیں، تو پھر وہ نوجوان جنہوں نے اب وہ سوشل میڈیا پہ اور وہاں لوکلی نہیں گراؤنڈ اور لیول وہاں نہیں، جنہوں نے دوسرے لوگوں کا راستہ چن لیا ہے، مطلب جو محرم کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اس کی ریلیز میں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے وہ ٹھیک کہتی ہے، سارے سیاستدان پہلے ایسے بڑھ کے لگاتے ہیں، یہ ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہے. پہ اس کا مطلب تو یہ It's ہوا a کہ very آپ- complicated ہاں، تو آپ نے situation. تو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید اب واپسی کا راستہ کم ہے اختر مینگل کے پاس چانسز. میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، اس چاہتا میں ہونا ہے پھر ڈفرنٹ بھی اسٹوری. جو فیکٹس آپ نے رکھے ہیں بابو، لیکن اس کے باوجود ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ واپسی ہو. واپسی ہو. ایک اور اچھا، اور یہ بات یہ ہے کہ چلو تم مجھے چھوڑو، مولانا فضل الرحمان صاحب. میں اس پہ آتا ہوں. تو یہاں اس پہ ایک سوال ہے نا میرا چھوٹا سا. کر لیں. سردار اختر مینگل ایک MNA ہے، ایک MNA، اس کا استعفیٰ اتنا بھاری ہو گیا ہے. بابو، یہ بعض کیا وجہ؟ اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹیمنٹ پریویل کر رہا ہوتا ہے نا، یعنی ایک خلق خدا کے دلوں میں ایک جذبات پائے جاتے ہیں اور اس کو اظہار کے لیے کوئی چہرہ نہیں مل رہا ہوتا. اختر مینگل صاحب نے وہ کر دیا، انہوں نے کر دیا. اگر نواز شریف خود چلے جائیں یا شہباز شریف خود چلے جائیں یا کال کر لیں، اختر مینگل صاحب فون ہر ایک کا سنتا ہے. یہ ان کی نواز اچھی عادت ہے. شریف صاحب کہیں تو کہ جی سر آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ بیچارے کس منہ سے جائیں گے، مطلب کہا کہ کس منہ سے جاؤ گے والے ہمارا بات ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ان کی جماعت جو ہے وہ یہ سوچے کہ ہاں بھی ہمارے پاس اسپیس بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور تھوڑا بہت غالباً، اگر میرا اپنا خیال ہے کہ صوبائی حکومت کو بھی، خاص طور پر صوبائی وزیر اعلیٰ کو خود انیشیٹو لینا. دل بڑا کرنا چاہیے. بڑا دل آف کورس پیپلز پارٹی اگر ان کو بھیجا ہے جکرانی صاحب کو تو پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کیسے. اگر مولانا صاحب کا آپ کچھ کہنے لگے تھے. ہاں اصل جو پرابلم جو تم کہہ رہے تھے نا، اس ایک استعفے نے کیوں سب کو پریشان کر دیا. ہاں بھائی مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے، اس وقت ان کی پارٹی 2024 کی الیکشنز کے بعد ذرا کمزور ہے نیومیریکلی، اعداد و شمار کے حوالے سے. زیرک، تجربہ کار سیاستدان صحیح. وہ آج کھڑے ہوئے ہیں. نیشنل اسمبلی میں بولے ہیں وہاں. انہوں نے کیا کہا ہے؟ صرف ایک بات پہ، ایک نقطے پہ غور کرو. آپ چلائیے جی اس کو. معاملات کو خراب نہ کیجیے. آپ اس وقت چیئر کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کو. آپ کی طرف سے واضح ہدایات جانی چاہیے کہ ایوان مضطرب ہے، ملک کے لیے پریشان ہے، اور ایوان پر اعتماد کیا جائے. ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیجور نہ صحیح، ڈیفیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا. ان کو اپنا ملازم سمجھ کر کہ یہ سب اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب ریاست چاہے گی کہ ترمیم کر لیں تو انہی سے ترمیم کرائیں گے. تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ میں اسکپ کر گیا تھا، میں نے سنی یہ بات. ارے بھائی، بات یہ ہے کہ ان کی پوری تقریر جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سیاستدانوں کو بے بس و لاچار مت کیجیے. وہ تو مان رہے 45-47 جو بھی وہ ہے. کہتے ہیں بھول جائیں اس کو، جو ہوا سو ہوا. آگے بڑھیں. اور انہوں نے ایک بڑی گرینڈ پکچر دی ہے جو بڑی، مانی یہ صرف 8 منٹ کی ان کی تقریر ہے، لیکن اس میں اتنا کچھ ہے کہ بندہ سوچتا رہے. مثلا انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پراکسی جنگ ہو رہی ہے. علاقوں کے نام لیے ہیں باقاعدہ. اس میں ان سے صرف ایک گلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈیرہ اسماعیل خان، آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ہمارے شو میں فخر کاکا خیل نے کہا تھا، کچھ 3 مہینے پہلے. اور ابھی چند ہی روز پہلے آپ کو پتا ہے کیا واقعہ ہوا وہاں کولاچی میں. DI خان سے یوب تک ان کا یہ خیال ہے کہ سی پیک کا جو روٹ بننا ہے وہاں سے وہاں تک، اس کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سی پیک کے منصوبوں کے اوپر. تو یہ تمام جو گڑبڑ ہے، بدامنی وہ خود کہہ رہے ہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھتہ وصول ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی راستے میں روک کر وہ ٹول آپ سے وصول کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں نہیں پڑھنا. بہت سارے اسکولوں میں قومی ترانہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم حاضر ہیں وطن کی خاطر، ہمارے اختلافات اپنی جگہ، ہماری تنقید اپنی جگہ. کیوں؟ میں کب سے تم میں کہیں چلے جا رہا ہوں، اس کی چھوٹی سی جھلک نہیں آپ نے دیکھی؟ ابھی تک ہمارا IMF کا جو پیکج ہے وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے، اگلے 2 ہفتوں میں بھی شیڈول میں نہیں ہے. اور کیا آہستہ آہستہ کہانی بن رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں غربت اور بجلی کے برے بل ہیں جو ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ چین کے ساتھ ہوئے وہ معاہدے ہیں. IPP والے چائنا کے ایگریمنٹ، اور چین جو ہمارا دوست بننے کا دعوے دار ہے، اس کے جو بینکوں کے قرض انہیں واپس کرنا، وہ تیار نہیں ہو رہے ہمیں کوئی رعایت دینے کو. لہذا یہ بات لوگوں کے ایک طرف تو ذہن میں یہ بٹھائی جا رہی ہے، دوسری طرف میں سازشی تھیوریوں پہ جی ہرگز بلیو نہیں کرتا ہوں. میں بہت ہر چیز کو ناپ تول کے بات کرتا ہوں. میں تمہیں کہے چلے جا رہا ہوں کہ جب سے یہ بنگلہ دیش کا واقعہ ہوا ہے، انڈیا ریپیٹڈلی یہ پورا ان کا میڈیا دیکھ لو، ان کے پولیٹیکل سرکلز دیکھ لو، وہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان نے کروایا. پاکستان میں. حالانکہ یار یعنی کہ چھوڑو نا یار، اب خدا اور انہوں کے نے لیے اس بات کو وہاں ود ان انڈیا بلڈ کی ہے کہ 15 سال سے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے کسی مخالف کو سانس نہیں لینے دے رہی، اور اس دوران 3 جنریشنز یار پیدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک وہاں کی ایکومولیٹڈ صورتحال میں ہم کیا کر سکتے تھے. لیکن بہرحال اب وہ بھی اپنا وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا مولانا سے صرف ایک جو ہے وہ گلہ بنتا ہے کہ مولانا آپ اتنے زیرک سیاستدان ہیں، کیا کسی سیاستدان کو کوئی غیر سیاسی قوت، خواہ وہ کتنی ہی طاقتور ہو، غیر متعلقہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے. دیکھیے نا، یوں اختر مینگل نے کہا کہ یہ ہے یار استعفیٰ، ایک تھرتھلی مچ گئی نا، ایک سیاستدان وہی آپ کر. اور اس استعفے نے حکومت کے سر میں درد تو کیا. مولانا دوسروں سے گلہ مت کیجیے. میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے جی، مینوپولیٹ کیا جا رہا ہوگا، بالکل ہو رہا ہوگا، میں اس بات سے ایگری یعنی کہ آپ کی انکار نہیں کروں گا. لیکن آپ نے اپنے تجربے سے بطور سیاستدان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کیوں نہیں رکھ پائے؟ ریلیونٹ تو ابھی بھی ہے. بابا ہلکے کی سیاست سے ڈفرنس ہو رہی، اب اس پہ بھی ان کے کئی تحفظات ہیں. تم نکل جاؤ پشاور سے کراچی تک، آپ کے عوام کی بے پناہ اکثریت جو ہے وہ سیاستدانوں سے نفرت کرتی ہے. سیاستدانوں کی اکثریت ان کی دانش میں چور اور لٹیرے ہیں، اور یہ چور اور لٹیرے کہنے کا عمل جو ہے یہ افتخار چودھری کے زمانے سے جاری ڈگریوں کے ذریعے چلوایا جاتا ہے، پھر دھرنا ہوتا ہے. سر 10 دنوں کا سال لگائے نا ہم نے ایک چیز کو بنانے میں، ڈیمولش کرنے میں. اب آپ اپنے آپ کو کیسے بحال کرو گے؟ وہ چاہتے ہیں نا، یہ طریقہ کریں نا. انہوں نے بحالی کی بات کی نا کہ آئیے آگے بڑھتے ہیں، بھول جائیے 45-47 کو.